بنانے والا اور روتوں کو ہنسانے والا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، روتوں کو ہنسانے والا ہے، غوث ہمارا چوروں کو ابدال بنانے والا ہے، غوث ہمارا چوروں کو ابدال بنانے والا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، روتوں کو ہنسانے والا ہے۔ آپ ایک بار پڑھیں، بڑا مزہ آئے گا۔ بگڑی بنانے والا ہے، روتوں کو ہنسانے والا ہے، غوث ہمارا چوروں کو ابدال بنانے والا ہے، غوث ہمارا چوروں کو ابدال بنانے والا ہے۔ اے قادریوں کیا فکر تمہیں، تم اس کے زیر سایہ ہو۔ اپنا سارے حضور غوث پاک کو ماننے والے ہیں، پھر سان فکر کا دی کیا خوب لکھا ہے۔ اے قادریوں کیا فکر تمہیں، تم اس کے زیر سایہ ہو، ماں کے شکم میں رہا، ماں کے شکم میں رہ کر بھی ماں کو بچانے والا ہے، ماں کے شکم میں رہ کر بھی ماں کو بچانے والا ہے، غوث ہمارا چوروں کو ابدال بنانے والا ہے۔ اب اس شعر پہ نا بڑی توجہ کیجیے گا۔ آئے فرشتے قبر میں میری، اس وقت فرشتے قبر جان ہوتے ہیں، منظر تھوڑا ہی دیکھنا، اس منظر میں تھوڑا یہ سامنے رکھنا۔ آئے فرشتے قبر میں میری، اور آتے ہی کہنے لگے، آئے فرشتے قبر میں میری، اور آتے ہی کہنے لگے، یہ تو ہمارے غوث کے در پر آنے جانے والا ہے۔ کتنا لذیذ جملہ ہے، جو اگر حضور غوث پاک کا لگا رکھا دیا نا، پھر دفعہ توجہ کرنا، ایک دفعہ پھر پڑھیں۔ آئے فرشتے قبر میں میری، اور آتے ہی کہنے لگے، فرشتے آپس سے کہنے لگے، اور قبر والا نہیں کہتے ہیں، یہ تو ہمارے غوث کے در پہ آنے جانے والا ہے۔ اس وقت قبر کے اندر ہے، منکر نکیر آگے کی نہیں کہ حضور غوث پاک کے در کا منکر ہے۔ آئے فرشتے قبر میں میری، اور آتے ہی کہنے لگے، کیا یہ تو ہمارے غوث کے در پر آنے جانے والا ہے، غوث ہمارا چوروں کو ابدال
تو بعد سونے نبی دی سونی ذات کے درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ اللہ سبحانہ حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ نام یزال ذات سب ہم سنا کہ میرے سمیت اللہ سبحانہ ہماری توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ربیع ثانی کا مہینہ ہے، بڑی 11ویں شریف کا مہینہ، پچھلا مہینہ ربیع اول پہلی بہار، ربیع ثانی دوسری بہار، سبحان اللہ۔ پہلی بہار وہ بھی بہار والا مہینہ، ربیع کا معنی ہی بہار ہے، ربیع کا معنی ہی بہار ہے، ربیع الاول پہلی بہار، ربیع ثانی دوسری بہار، ربیع الاخر بھی کیا کیا ہے، آخری بہار بھی کیا کیا ہے۔ وہ مہینہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیع الاول کا مہینہ آمدہ مہینہ ہے، یہ حضور غوث اعظم کی 11ویں کا مہینہ ہے، 11ویں والا مہینہ اس واسطے مشہور ہے کہ اس ماہ مقدس کے اندر میرے حضور غوث اعظم کی وصال کا دن ہے۔ اب ہم نے بس اس مختصر کے ٹائم کے اندر ہی حضور غوث اعظم کی 11ویں شریف کی سری ہے جو عہد مقدسہ میں تلاوت کی تھی ہے، وہ کوئی موضوع اپنا شروع کرتے ہیں تاکہ سبق کی سمجھ آ سکے۔ اللہ پاک نے قرآن کے اندر فرمایا ہے، فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فَاذْكُرُونِی تُسا میرا ذکر کرو، أَذْكُرْكُمْ اللہ فرمایا جب میں تمہارا ذکر کرا گا۔ میرے آقا حضرت امام اہل سنت آپ نے بھی اس کا ترجمہ کیا ہے، اور پیر شاہ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ ترجمہ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بندہ کلا بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ آسمان کی بلندیاں پہ کلا بیٹھے اس بندے کا ذکر کر رہا ہے، جو اگر بندہ چند بندے اکٹھے کر کے ایک محفل کی شکل بنا کر اجتماعی طور پہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ آسمان کی بلندیاں پہ تمام فرشتوں کو اکٹھا کر کے اللہ سنا اس بندے کا ذکر کرتا ہے۔ اس نے فرمایا فَاذْكُرُونِی تُسا میرا ذکر کرو، اذکرکم میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور آگے پیر شاہ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب آسمانی زندگی اللہ کا ذکر کرتا ہے پھر اللہ اس کا ذکر کس طرح کرتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کس طرح اللہ کا ذکر کرتا ہے؟ فرمایا تیرا ساری زندگی اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ کا ذکر اللہ نے محبوب کا ذکر کرتا ہے، پھر جس وقت وہ فوت ہو جائے گا لیکن ممبر کے ہر گھر کے اندر ہر زبان کے اللہ اس کا ذکر جاری فرما دے گا۔ آج دیکھو پھر داتا حضور داتا ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ آج غوث اعظم کا مہینہ ہے، بڑی 11ویں شریف کا، کیا غوث اعظم حضور غوث اعظم ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ اس لیے ہو رہی ہے کہ انہوں نے ساری زندگی اللہ کا ذکر کیتا ہے، اللہ کو راضی کیتا ہے، دین کا کام کیتا ہے، تو آج انہوں کا ذکر جاری ہے۔ اچھا کون حضور غوث اعظم ہے؟ اللہ ولی کا معنی ہی دوست ہے، ولی کا معنی کیا ہے؟ دوست۔ اس لیے اور بھی بہت سارے معنی ہیں جو اگر 80 عرب کی عربی لغت مبینہ اس سے معنی رفیق سفر بھی بنتا ہے، اس کا معنی گالو منوان والا بھی بنتا ہے کہ ولی وہ اللہ کا دوست جرا اللہ کے قلوب اپنی گالو منوان لیتا ہے، اس کا معنی یہ بھی ہے۔ اور بھی بہت سارے معنی ہیں لیکن مشہور جو معنی ہے ولی کا معنی ہے دوست، اللہ کا دوست۔ تو برادران محترم کہ اگر اس سے ولی کے معنی تو ہی میں لمحہ کر لیکن گھر بڑی لمبی چلی رہے گی، لیکن ہم حضور غوث اعظم کا ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ حضور غوث اعظم
ایک مثال دے کہ میں مسئلہ سمجھانا ہے، یہ مسئلہ پھر سمجھ اندر بھی آ جائے گا کہ ولی کے رام کے اندر کس طرح اسے اپنے مرشد رام کے اندر کس طرح سمجھنا ہے۔ پچھلی دنوں کی گل ہے، اپنی سیاست پر تھی رات کی تاریخی کا رات کی گل ہے، ایک بالکل کمزور جہاں جوان ہے، اس جوان کو پڑھن والے آپ 10 بندے ہیں لیکن انہوں نے بھی قابو نہیں آ رہے۔ انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ کمزور جی ہے تو سینے صحت مند ہو لیکن پھر بھی تمہاری قابو نہیں آ رہے۔ انہوں نے کی جواب دیتا، انہوں نے کہا مولوی صاحب گل یہ ہے بے شک یہ کمزور ہے لیکن اس میں مسئلہ شاید ہے۔ سایہ کس چیز کا؟ انہوں نے کہا دل کا سایہ ہے، بازار ہی کمزور ہے لیکن اندر طاقت جنتی ہے، اس واسطے سارے قابو نہیں آ رہا۔ بازار اکھا اس لیے نہیں لیکن ویک جن رہے ہے، بازار ہی کمزور ہے لیکن اندر قوت طاقت جن دی ہے۔ میں کہا اچھا جو اگر جن بندے کے اندر آ جائے 10 بندے کے کوئی قابو نہیں ہوتا، کہتے ہیں قوت جن دی طاقت اندر جن دی ہے۔ اسی طرح میرے پیروں نے پیر فرماتے ہیں کہ جس وقت بندہ فنا فی المرشد ہو کے، فنا فی شیخ ہو کے، فنا فی رسول ہو کے، فنا فی اللہ کے مقام سے پہنچتا ہے، پھر اکھاں اسیاں ہوتی ہیں، دیکھنا خدا کا ہوتا ہے۔ اور میں کہ استاد رہتا ہو پھر مرشد ایسا ہو، فنا فی شیخ، فنا فی المرشد، پھر فنا فی رسول، استاد ایسا ہو کہ مرشد تک پہنچا دے، پھر مرشد ایسا ہو کہ مصطفیٰ کی بات تک پہنچا دے، پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بات تک پہنچا دے۔ پھر فرما کہ وہ ولی ہے، پھر بازار اکھاں اس کی ہوتی ہیں لیکن دیکھنا خدا کا ہوتا ہے۔ بازار حق اس کے ہوتے ہیں لیکن حرکت اللہ بھی ہے، بازار جسم اس کا ہے لیکن طاقت خدا کی ہے۔ فرمایا پھر یہ ولی ہے، پھر وہ میرا دوست ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ میرا دوست۔ بڑا یہ بول چھوڑو گے وہ میرا دوست ہے، یہ ولی ہے۔ اچھا بڑے بڑے ولیاں نے چیلے نہیں کرتے ہیں، جڑا بھی ولی ہے کسی نہ کسی دربار میں جا کے اس کے رنگ کے اندر رنگ کے اوپر بیٹھ کے اللہ کو راضی کیتا چیلا کٹے۔ حضور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 شریف کا مہینہ آپ نے بھی چیلا کٹے ہیں، لیکن آپ نے چیلا کس طرح کٹا ہے؟ آپ مسجد میں بیٹھ کے چیلا کٹ رہے ہیں۔ آپ کا عجیب رنگ ہے، عجیب ڈنگ ہے۔ ایسے ولی قبرہ کھودریاں قبر کے اندر نماز کو باقی، یہ نہیں پتا کہ جماعت کو واجب ہے، جماعت چھوڑ دیتی، اس میں ولی کہتا نہ مانو۔ ولی کیسا ہے؟ میرے حضور غوث اعظم نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا سا بغداد
سبحان اللہ کہیں گے ذرا سنیے استاد صاحب نے کیا بیٹا سبق سنائے آپ فرماتے ہیں استاد جی سبق پڑھیں استاد صاحب نے فرمایا بیٹا پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ فرماتے ہیں اعوذ باللہ پڑھیے استاد صاحب فرمایا کہ بیٹا عبد القادر پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ فرماتے ہیں بسم اللہ شریف پڑھیں میں عرض کرتا ہوں استاد جی مہربانی فرمائے میں سبق پڑھ رہا تو سے میرا سبق سنو میں سبق پڑھ رہا تو سے میرا سبق سنو عمر کی نیت تاریخ والے لکھ دے رہے 3 سال عمر میرے غوث اعظم استاد صاحب نے سبق سنا رہے ہیں الحمدللہ کو سبق سنایا پہلا سپارہ مکمل سنا دیتا سیقول الصفحاء دوسرا سپارہ سنا دیتا تیسرا سپارہ سنا دیتا استاد صاحب بھی سن رہے ہیں سارے شاگرد بچے بھی سن رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں میرے غوث اعظم سبق سنائی جا رہے ہیں چوتھا سپارہ سنا دیتا 5واں سپارہ سنا دیتا 6واں 7واں سپارہ سنا دیتا 8واں سپارہ سنا دیتا حتیٰ کہ 18 سپارے سنا دیتے اس سال کے میں غوث اعظم عبد القادر آگے بھی سنائے آپ فرماتے ہیں 18 سپارے یاد نے 18 سپارے یاد نے استاد حق بن کے بیٹھ گئے بیٹا ذرا ابتدا سنا عمر بھی کھولی 18 سپارے کتنے یاد کیتے ہیں آپ فرمان لگے اپنی ماں دے پیٹ جو یاد کیتے ہیں ماں دے پیٹ جو یاد کیتے ہیں بیٹے ماں بھی ایسیاں سن جو بچہ دیا بچہ پیٹ اندر سن ماں قرآن کی تلاوت کر دی سی بچہ پیٹ اندر ہے ماں قرآن کی تلاوت کر دی ہے میرے غوث اعظم فرماتے ہیں 18 سپارے ماں بھی نبوت یاد کر لینے اب اس کا توجہ کریں آخری دن میں سمجھانا چاہنا یہ بازو آگے چلے گئے لیکن میں آج سے کہ آرمی شریف بنانے ہیں یارمی کیوں بنانے ہیں سبحان اللہ آج اتراف ہوتا نا کہ یارمی کتوں کا کہیں یارمی کتوں جائے ہو اسی حضور غوث اعظم کا ہی سبق سنا دینے میرے غوث اعظم جی تھے اتنے بڑے پیر بھی سن آدمی بھی سن لیکن آپ تجارت بھی کرتے سن آپ اس وقت ملک شام کا تجارت گئے واپس آئے کہ دروازے ایک فقیر کھڑے فقیر نے صدا لگائی اللہ کے نام کی کچھ دیو اندرو آواز نہیں آج معافی دو آج معاف کر دیو جس وقت میرے غوث اعظم دور کھڑے دیکھ رہے ہیں فقیر جا رہے ہیں آپ واپس آئے آپ نے فرمایا کہ میرے دروازے میں کوئی آئے پھر واپس لوٹ جائے خالی فرمایا ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ نے تمام شاگردان تمام مریداں اکٹھا کر کے آپ نے فرمایا انج کرو ایک دن تے ایک رات مقرر کرو اس دن میں بھی ایتھی ہونا تسی بھی ایتھی ہو جڑا آوے جھولیاں بیٹھے جاوے ایک دن مقرر کرو دن چھوڑو شاگرد عرض کر دیں مرید عرض کر دیں
جس وقت امام المقام امام حسین پاک نے 72 دن قربان کر کے 34 زخم نیزہ تیر تلوار میں لگے دن کشمیرہ کے رات فرماتے ہیں کہ پھر ایک دن میں مقرر کر رہی ہے سبحان اللہ ذرا سبحان